بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ قربانی کے جانور کون سے اور کیسے ہونے چاہیے۔ قربانی کے لیے 6 شرائط کا ہونا لازمی ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو جانور آپ ذبح کرنے جائیں گے قربانی کے لیے وہ بہیمۃ الانعام میں سے ہونا چاہیے، یعنی گھریلو پالتو جانوروں میں سے ہو۔ اور ان میں کون سے جانور شامل ہیں؟ یہ ہیں اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری۔ دوسری شرط یہ ہے کہ قربانی کا جانور شرعی طور پر معین عمر کا ہونا لازمی ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ بھیڑ کی نسل میں 6 ماہ کا بچہ قربانی کے لیے ذبح کیا جا سکتا ہے، جبکہ باقی جو جانور ہیں ان کے اگلے دانت جب ٹوٹ جائیں تو اس کے بعد وہ قربانی کے قابل ہوتا ہے۔ لہٰذا اونٹ پورے 5 برس کا ہو تو اس کے اگلے 2 دانت گرتے ہیں، گائے کی عمر 2 برس ہو تو اس کے 2 دانت گرتے ہیں، اسی طرح بکری جب 1 برس کی ہوتی ہے تو اس کے اگلے 2 دانت گر جاتے ہیں۔ بھیڑ کی نسل کا جانور کم سے کم 6 ماہ کا ہونا چاہیے اگر آپ اس کو ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح اونٹ کی کم سے کم عمر 5 برس ہونی چاہیے، گائے یا بیل کی کم سے کم عمر 2 برس ہونی چاہیے، بکری کم سے کم 1 سال کی ہونی چاہیے، اور بھیڑ کی بات پہلے ہو گئی ہے کہ یہ وہ جانور ہے جس کو آپ 6 ماہ کی عمر میں بھی ذبح کر سکتے ہیں، کم سے کم اس کو 6 ماہ کا ہونا چاہیے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ قربانی کا جانور 4 قسم کے عیب اس کے اندر موجود نہ ہوں، 4 عیوب سے پاک ہونا چاہیے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ آنکھ میں واضح طور پر کوئی عیب اس میں نہ ہو، جیسا کہ اگر آنکھ بہہ کر دھنس چکی ہے، یا پھر بٹن کی طرح ابری ہوئی ہے، یا پھر آنکھ مکمل طور پہ سفید ہو جائے جو کہ جانور کے کانے پن کی نشانی ہے، تو ایسا جانور بھی آپ ذبح نہیں کر سکتے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ واضح طور پہ جانور بیمار ہو تو اس کو بھی آپ قربان نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پہ جانور کو بخار ہو جس کی بنا پر جانور گھاس نہ کھائے اور اسے بھوک نہ لگے۔ اسی طرح جانور کو بہت زیادہ خارش جس سے گوشت متاثر ہو جائے، یا خارش جانور کی صحت پر کسی طرح اثر انداز ہو، تب بھی آپ اس کو ذبح نہیں کریں گے۔ ایسے ہی گہرا زخم اور اس طرح کی دیگر بیماریاں جو جانور کی صحت پر اثر انداز ہوتی ہیں، ان کی صورت میں آپ جانور کو ذبح نہیں کریں گے۔ تیسرا یہ عیب ہے کہ اگر جانور کے اندر لنگڑا پن پایا جاتا ہے جو کہ واضح ہو، ایسا لنگڑا پن جو صحیح سالم جانوروں کے ساتھ چلنے میں رکاوٹ بنے، تو ایسے جانور کو بھی آپ ذبح نہیں کریں گے۔ چوتھا عیب جو اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے وہ یہ کہ جانور اتنا لاغر ہو کہ ہڈیوں میں گودا باقی نہ رہے، تو ایسے لاغر جانور کو بھی آپ ذبح نہیں کر سکتے۔ اب آتے ہیں چوتھی شرط کی طرف۔ وہ جانور قربانی کرنے والے کی ملکیت ہونا چاہیے، یعنی جو جانور قربان کرنے جا رہے ہیں وہ قربان کرنے والے کی ملکیت ہو، یا پھر اسے شریعت یا مالک کی جانب سے اجازت ملی ہو۔ لہٰذا جو جانور ملکیت میں نہ ہو اس کی قربانی صحیح نہیں۔ مثال کے طور پہ غصب یا چوری کردہ جانور، اور اسی طرح باطل اور غلط دعوے سے ہتھیایا گیا جانور، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا، ایسا جانور قربانی کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ جانور کا کسی دوسرے کے ساتھ تعلق نہ ہو، یعنی وہ رہن نہ رکھا ہو آپ کے پاس، لہٰذا رہن رکھے گئے جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اور چھٹی شرط کا تعلق قربانی کے وقت سے ہے۔ قربانی کو شرعاً محدود وقت کے اندر اندر ذبح کیا جائے، یعنی جو وقت بتایا گیا ہے کہ قربانی کا جانور اس وقت کے دوران آپ نے ذبح کرنا ہے، تو وہ وقت بھی آپ نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ اور یہ وقت 10 ذی الحج کو نماز عید کے بعد سے شروع ہو کر ایام تشریق کے آخری دن سورج غروب ہونے تک باقی رہتا ہے۔ ایام تشریق کا آخری دن ذی الحج کی 13 تاریخ بنتا ہے، تو اس طرح ذبح کرنے کے 4 دن ہیں۔ مزید تفصیل کے لیے آپ لنک کو کلک کر سکتے ہیں جو کہ ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، اور آپ اس کی مزید تفصیل وہاں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔